ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان کی اب ولین ترجیحات میں شامل ہے اور دن رات اس میں کوشاں نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں تعمیرات یعنی کہ کنسٹرکشن کا آغاز ہو اور تعمیراتی منصوبے پاکستان میں پوری قوت سے شروع ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں ذاتی طور پر تگ و دو کی اور اس پچھلے کئی مہینوں کے دوران وہ مسلسل اس پر ان کی توجہ مرکوز رہی، جس کے بعد کنسٹرکشن پیکیج آیا اور پہلی بار پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا گیا کہ وہ مارٹگیج فائنینسنگ شروع کریں، یعنی کہ تعمیرات کی صنعت کے لیے قرضے دینا شروع کرے۔ دوسری جانب IMF نے پاکستان کو اجازت دی کہ 6 مہینے کے لیے کنسٹرکشن میں جو تعمیرات میں جو سرمایہ کاری ہوگی اس کی سورسز نہ پوچھی جائیں، گویا کہ ایک طرح کی ایمنسٹی جو تھی وہ حاصل کی گئی IMF سے، اور اس کی کے ساتھ ساتھ FBR نے متعلقہ قوانین میں ترمیم کی، جس کے بعد خود وزیر اعظم ہر جمعرات کو ایک میٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان میں تعمیراتی پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ان میں کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں اس کو وہ خود ہینڈل کرتے ہیں۔ اسی دوران صوبوں کو پابند کیا گیا ہے کہ تعمیراتی پروجیکٹ کے حوالے سے اپروول کا پروسیس جو ہے وہ سموتھ کیا جائے، اور جس پر کہ اب عمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ملک میں بہت بڑے جو تعمیراتی پروجیکٹس ہیں ان کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے لاہور میں لاہور راوی ریور پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور کراچی میں 2 آئلینڈز یعنی کہ بڈھا اور بنڈل آئلینڈ پر شہر تعمیراتی پروجیکٹ شروع کرنے کا آغاز کیا گیا۔ دونوں وفاقی حکومت اس کو رن کرے گی۔ لاہور ریور پروجیکٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اسی طرح سے آئلینڈ اتھارٹی بھی بنائی جا رہی ہے کراچی کے حوالے سے، گویا کہ اس سلسلے میں دن رات کام ہو رہا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں اسی راوی ریور پروجیکٹ کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ یہ پورا منصوبہ 3 فیز میں مکمل ہوگا۔ 1 لاکھ ایکڑ سے زائد پر رقبے پر پھیلے 50,000 ارب روپے کے اس منصوبے سے سرمایہ کاری اور روزگار میں بے پناہ اضافہ ہونے کی امید ہے۔ یقیناً یہ تمام نمبرز ابھی فی الحال خوابی لگتے ہیں، یہ ایک ایمبیشس پروجیکٹ ہے، یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ضرور ہے، اور یقیناً جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے جیسے ماحول میں، پاکستان کی جیسی معاشی کیفیت کے اندر، یقیناً اس پر پورا نہیں کسی ایک کچھ فیصد بھی عمل ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے ایک بہت بڑی بہت حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن بہرحال آج اس کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ تقریباً 46 کلومیٹر رقبے پر محیط علاقہ ہے۔ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کے انداز میں جھیل بنے، 3 بیراج ہوں، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہو، اربن فارسٹ ہو، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں درخت لگائے جائے، دریا کے پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس، سڑکوں کا نیٹ ورک، اور مرحلہ وار اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ شہر بنائے جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا خوابی منصوبہ ہے، ایمبیشس پروجیکٹ ہے۔ آج اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ پروجیکٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے عمل میں آئے گا۔ حکومت سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولت فراہم کرے گی۔ یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے، جو ہماری بلڈنگز بنیں گی، باقاعدہ سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں، IT کا علیحدہ جو اب بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا، ایجوکیشن سینٹر۔ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا۔ صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دے، سڑکیں بنا دے، جو آج آغاز کر دیا ہم نے۔ بیرونی ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں، وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو۔ وزیر اعظم اپنی سوچ کے لحاظ سے یقینی طور پہ چاہتے ہیں کہ ملک میں تعمیراتی انقلاب ہو، جس سے کہ معیشت کے لیے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تقریباً 5 ماہ قبل 17 اپریل کو کنسٹرکشن پیکیج آرڈیننس نافذ ہوا تھا۔ جون میں بجٹ فائنانس ایکٹ میں اس کنسٹرکشن پیکیج کے نقائص کو دور کیا گیا تھا، اور 2 ماہ قبل وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن پیکیج کی ہوم فائنینسنگ کا اعلان کیا تھا۔ کمرشل بینکس اور اسلامی شریعہ بینکاری پر بھی قرضوں کا اعلان ہوا تھا۔ عمران خان تواتر سے کنسٹرکشن پیکیج سے متعلق ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہر جمعرات کو یہ میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہروں میں پروجیکٹ کی اطلاعات کے مطابق اب اس پورے ماحول کے نتیجے میں نئے پروجیکٹس کی منظوری ہو رہی ہے، اپروولز ہو رہی ہیں۔ ہمیں کراچی سے مسلسل اس کی اطلاعات مل رہی ہیں، لاہور سے اطلاعات مل رہی ہیں، مگر اب بھی بینکوں کی جانب سے 330 ارب روپے کے قرضوں سے متعلق صارفین کے لیے جامع پروڈکٹس متعارف نہیں کی گئی ہیں، مگر ابھی اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ چند بینکوں کے اشتہارات بھی سامنے آئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا خیال تھا کہ جولائی یا اگست کے آخر تک اس سلسلے میں فائنینسنگ شروع ہو جائے گی، اور اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ہمارے پروگرام میں
اس حوالے سے بات بھی کی تھی. یہ سب اعلانات تو ہوئے تھے لیکن ابھی بھی بھرپور انداز سے پروڈکٹس سامنے نہیں آئی ہیں. اسی ہفتے جو ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو کہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, یعنی اس کے اندر ڈیولپرز بھی آ جائیں گے, ان کو فائنینسنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ یوزر کے لیے بھی فائنینسنگ شروع ہو جائے گی. اگلے ہفتے کے اندر پرائیویٹ لینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ پروجیکٹ وہ شروع ہو جائے گا. تو اب یہ ہم مہینوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ تو ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں. گورنر رضا باکر صاحب نے بینکوں کو 21 اگست کا وقت دیا ہے کہ 21 اگست تک یعنی 14 دن سے بھی کم کے اندر 21 اگست تک تمام بینکس اپنی پروڈکٹس لے آئیں اس اسکیم کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں, اور اس کا شریعہ کمپلائنٹ ورژن موجود ہونا چاہیے. اب ہم ستمبر کے تیسرے ہفتے میں کھڑے ہیں. ابھی تک کنزیومرز کے لیے بینکس کی کوئی پراپر پروڈکٹ یا فائنینسنگ پلان جاری نہیں ہوا ہے. اہم بات یہ بھی ہے کہ کنسٹرکشن ایمنسٹی 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گی اور 31 دسمبر تک سرمایہ کار اور خریدار سے آمدن کے ذرائع نہیں پوچھی جائیں گی, یعنی تعمیراتی عمارات میں اب صرف 14 ہفتے باقی رہ گئے ہیں. یہ پوری صورتحال وزیر اعظم کی خواہش کہ ملک میں تعمیراتی انقلاب پیدا ہو, کنسٹرکشن پروجیکٹس زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ہی لاہور اور کراچی کے لیے ان کے یہ ڈریم پروجیکٹس, ان تمام امور پہ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان علی خان, چیف ایگزیکٹو آفیسر زمین.com. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا. آپ کی آپ کی انگلیاں رہتی ہیں نبض پہ اس پورے معاملے میں, پلس پہ, کہ یہ اب کئی ہفتے ہو گئے ہیں کنسٹرکشن پیکیج اور اس کے تمام جو منسلکہ چیزیں ہیں وہ حکومت نے لانچ کر دی ہیں. اسٹیٹ بینک نے, ایف بی آر نے, حکومت کی جانب سے بجٹ کی تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایک ماحول بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے اوور آل اگر ہم پورے ملک میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں, نئے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو؟ جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت جو مارکیٹ میں حالات ہیں اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو گیا. ہم جو مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں جس کنسٹرکشن ریلیف پیکیج کی وجہ سے دو جگہوں پہ موومنٹ نظر آ رہی ہے. ایک وہ جو پراپرٹی کی ٹرانزیکشن والیوم ہے یعنی پراپرٹی کی خرید و فروخت, اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پراپرٹی وہی ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی گراؤنڈ پہ, جس کے اندر ٹرانزیکشن والیوم کی بینیفٹ کی وجہ سے لوگوں کا ایک کاروبار چل پڑا ہے. اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ شارٹ ٹرم ریلیف کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کورونا آیا اور اس کی وجہ سے ایک اسٹیمولس پیکیج چاہیے تھا, تو آئی تھنک دس ہیز بین اے ویری فروٹفل پش. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ ایریاز میں سیگمنٹس میں پراپرٹی کی پرائسز اوپر بھی چلے گئی ہیں. ایک میں اس کو بہت پازیٹیو نہیں کہتا, دس از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ پراپرٹی کے اندر ٹریڈنگ اور فلپنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو جہاں پہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, جہاں پہ پراپرٹی خریدی بھی جا رہی ہے, اس کے اندر پراپرٹی کا کاروبار جو ٹریڈنگ فلپنگ والا رکا ہوا تھا, جو کہ مارکیٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا بیکاز اس کے اوپر بیانہ پہ بیانے کے اوپر بیانہ پہ بیانے کے بنا تو وہ پرابلمس بھی لے کے آتے ہیں. بٹ آل ان آل آئی تھنک اٹس بیکمنگ فروٹفل. یہ اس پیکیج کی وجہ سے ایک بینیفٹ وہ نظر آ رہا ہے. دوسرا بینیفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کو نگیٹ کرتے ہیں, اس سائڈ پہ قدم نہیں اٹھاتے, وہ اس مارکیٹ میں اسٹیپ ان کر رہے ہیں. اور جب وہ اسٹیپ ان کر رہے ہیں تو وہ نئے پروجیکٹس کی فارم میں اپنے پیسز آف لینڈس کو ڈیولپرز کے ساتھ کنسورشیم بنا کے اور اس کو اسکیم کے تحت آگے لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں ہمیں موومنٹ نظر آ رہی ہے نئے پروجیکٹس کی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ. لیکن اس میں ایک اگر آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی میں ایک ریکویسٹ ضرور پٹ فارورڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹائم فریم بہت چھوٹا ہے. دیکھیں پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا, کنسیو کرنا اور اس کو مارکیٹ میں سامنے لانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. سو پلاننگ اٹ سیلف ٹیکس بیئر منیمم, اگر آپ کم سے کم بھی دیکھیں تو وہ 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پورا پروجیکٹ کنسیو کرنا ہے. سو اگر آپ نے دسمبر تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے تو اس میں پروجیکٹ کنسیو پھر اپروولز وہ سارا پروسیس کافی ٹائم لے جائے گا. تو اس میں پش کے لیے شاید ٹائم اور چاہیے ہوئے گا اس کے لیے. اور پھر آپ نے اسے جو گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنا ہے سپٹمبر 2020 تک, 2 سالوں کے اندر 22 تک, تو وہ بھی ٹائم فریم کو تھوڑا سا گیج کرنا پڑے گا کہ از دیٹ دا رائٹ ٹائم فریم. سو آل ان آل یس اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو اور بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف پیکیج ہے. اگر اس کو لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھا جائے تو اس میں پرابلمس ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں مارگیج کی طرف جو پش آ رہا ہے, آپ نے لیزنگ کے اس کو انیشیٹو کو پش کیا ہے, اور اسٹیٹ بینک کا انیشیٹو جیسے آپ نے بتایا وہ سامنے آ گیا ہے. تو اس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے مینیفیسٹ کرتا ہے اور اس کی اصل شکل سامنے کیا آتی ہے. اگر اس کی اصل شکل ایسی آئی کہ ہماری 0.2% جی ڈی پی کنٹریبیوشن کے علاوہ یہ اوپر چلا گیا تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ منی فولڈز آگے انکریز کرتا رہے گا. ایک اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب وہ یہ ہے کہ اب ہم کافی عرصے کے بعد جو ایک عام نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات نظر آتے ہیں نئے پروجیکٹس کے, جو کہ کچھ عرصے پہلے تو بالکل
ختم ہو گئے تھے. اور اوور آل ایک تو پھر کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو لوگ اپنے پیسے نکال کے وہ ریل اسٹیٹ کی طرف آ رہے ہیں, ان تمام معاملات کی جانب آ رہے ہیں. دوسری جانب جو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر کی جتنی انیشیٹوز ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپروولز وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو جائے, کیونکہ وہ سارا رشوت کا نظام چلتا ہے جس میں کہ یہ اپروولز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اوور آل جو آپ کا فیڈ بیک ہے یہ تمام چیزوں کے اثرات ہوئے ہیں, اور اب ایکچوئل پروجیکٹس جو ہیں جس کو ہم ریئل کنسٹرکشن ایفرٹس کہتے ہیں, ٹریڈنگ خالی نہیں, اسپیکولیشن نہیں, وہ اب آپ کو گراؤنڈ پہ آتے نظر آ رہے ہیں ویری سون. جی دیکھیں انشاءاللہ پروجیکٹس کی والیوم انکریز ضرور کر رہی ہے, اور اس میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کچھ بلیک مارکیٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, تو اس میں لوگ اپنے پیسے کو وائٹ بھی کر رہے ہیں. تو دیٹس اندر سیٹ آف پرابلمس جو گورنمنٹ کو دیکھنی پڑے گی. بائی لاس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, ہمارا پرسنل ایکسپیرینس بھی اور جو مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں 100% امپروومنٹ آ رہی ہے. ریجن بائی ریجن وہ ویری کرتا ہوگا, ایل ڈی اے کے اندر کچھ ہوگا, آر ڈی اے کے اندر کچھ رہے گا, کے ڈی اے کے اندر کچھ رہے گا, بٹ 100% اس میں ہم امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ کہ ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے وہ پریشر بہت زیادہ ہے اداروں پہ, سو دے آر ایکچولی آپریٹنگ ایٹ اے فاسٹر پیس. البتہ آپ کے جو اپروول کی کوانٹم ہے نا ابھی بھی جی وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے ایل ڈی اے کے پاس جانا ہے, آپ نے واسا کے پاس, ٹیپا کے پاس, ایپا کے پاس, ڈیفینس کے پاس جانا ہے آپ نے, پھر آپ نے سول ایویشن کا اگر وہ آ جاتا ہے اینگل تو وہ لینا ہے, پھر ٹریفک والوں کو. سو سارے اگر آپ اینگلز دیکھیں اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ون ونڈو آپریشن ان ٹرو سینس اگر بنا دیں, اور جہاں پہ آپ ایک جگہ سے ہی سارے اپروولز حاصل کر سکیں, بیکاز یہ 7 اپروولز لینا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اندر گیپس بھی ہیں. جتنے زیادہ کمیٹیز, جتنا زیادہ اسٹرکچر ہوئے گا آپ کا یہ پروسیس, جتنا بڑا اسٹرکچر ہوئے گا اتنا مشکل کام ہوئے گا. تو ہماری تو تجویز یہی ہوئے گی کہ اس کو آپ اور شارٹن کریں. امپروومنٹ ڈیفینیٹلی آ رہی ہے, بٹ اور بہتر کام ہو سکتا ہے اس میں. یہ جو بڑے ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جیسے راوی ریور پروجیکٹ ہے, جو بڈھا بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں اوبیسلی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈریم پروجیکٹس ہیں, یہ خوابی پروجیکٹس ہیں یہ, لیکن سٹل آپ اس میں کوئی سبسٹینشیل ٹینجیبل دیکھتے ہیں پروگریس کے نظر آئے گی ان نیئر فیوچر یا مڈ فیوچر؟ جی کامران صاحب دیکھیں, وی ہیو ٹو ڈریم ہائی, وی ہیو ٹو ڈریم بگ. تو میں جہاں تک یہ پروجیکٹ کا انیشیٹو ہے اس کو تو ضرور سہراؤں گا کہ تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس بہت اچھی ہے. البتہ چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہیں, جتنی بڑا خواب اتنے بڑے چیلنجز آپ کو اس طرح کے ضرور آئیں گے کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ تو بہت عرصے سے کنسیو ہو رہا تھا. 1947 سے جب سے پاکستان بنا, ایک تھاٹ تھی کہ جی ریور راوی کے اوپر ریور تھیمز کی طرح ایک پورا پروجیکٹ کنسیو کیا جائے, اور آپ ریور کے بینیفٹس لے کے اور آبادی کو بڑھایا جائے اور سائڈ پہ ڈیولپمنٹ کی جائے. البتہ اس کے اوپر کافی کام ہوتا رہا, یہ سائز بھی اس کا انکریز ہوتا رہا. پہلے 50,000 ایکڑ پہ بات ہو رہی تھی, اب 1 لاکھ ایکڑ پہ چلے گئے ہیں, اور 14 لاکھ اگر آپ نے اس کے اندر ریزیڈینشیل یونٹس بنانی ہیں. سو دا میجر چیلنجز, انوائرمنٹل چیلنج کو بھی چھوڑ دیں, چلیں ہم ایگریکلچرل چیلنج کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے گرین لینڈ تو بہت ہے لاہور کے اندر. دا پرابلم از کہ آپ نے افورڈیبل ہاؤسنگ جو لے کے آنی ہے, اس میں اصل میں جو چیز سامنے آئے گی کہ یہ کس پرائس پوائنٹ پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کس طرح کا آپ کا جوائنٹ وینچر بلڈ اپ ہوتا ہے. اس میں اگر پرائس پوائنٹ صحیح نہیں ہوئے گا اور اینڈ میں آپ نے 1 کنال کا پلاٹ اگر 1 کروڑ روپے کا یا 80 لاکھ روپے کا ہی نکالا, تو وہ چیلنج ایڈریس کرنا ضروری ہے. بیکاز ہمیں اوور پاپولیشن کا لاہور میں کچھ حد تک ایشو ہے. مطلب اگر آپ پاکستان کی پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں, ہاؤس ہولڈ ڈینسٹی, تو ایک گھر میں 6 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو وہ 4-5 کے لگ بھگ ہے. اینڈ اٹس اے سرپرائزنگ فیکٹ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یس لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے اور فیملیز کے لیے اور اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے, بٹ یٹ اگین آپ نے افورڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے. سو ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے کہ ہاریزونٹل از اے گڈ آنسر, بٹ اٹس ناٹ ایبسلیوٹلی دا رائٹ آنسر. ساتھ ساتھ ورٹیکل جیسے آپ کی ہائی رائزز, لیکن کراچی میں تو ورٹیکل کی بات ہو رہی ہے نا, یہ جو آئلینڈز پہ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, بڈھا آئلینڈ, بنڈل آئلینڈ, وہ تو ورٹیکل ہے. جی بالکل, میں راوی فرنٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اب اگر کراچی کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو اگین اٹس اے گڈ انیشیٹو. دیکھیں کامران صاحب, نیا پاکستان کو لے لیں یا ان انیشیٹوز کو لے لیں, پرائس پوائنٹ از دا میجر ڈیٹرمننگ فیکٹر. اگر پرائس پوائنٹ صحیح نہیں ہوئے گا تو یہ صرف ایک انویسٹمنٹ پروڈکٹ بن جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب ذیشان علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے, CEO زمین.com.